اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی کلنگ کا مطلب ہے کسی پر رحم کھا کر اس کا قتل کر دینا۔ کسی شخص کے درد یا بیماری کو کم کرنے کے لیے اس کا قتل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مرسی کلنگ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 32 میں ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ سورہ انعام آیت 151 میں اللہ فرماتے ہیں، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ جو مسلمان اللہ کے واحد ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دے اس کا قتل جائز نہیں۔ صرف 4 کنڈیشنز ہیں جہاں ایک مسلمان کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ میدان جنگ میں، قاتل کا یعنی اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہو، شادی شدہ زانی اور مرتد۔ یہ اسلامی ریاست میں صرف حکمران یا مسلم لیڈرز ہی کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں۔ اگر کسی مریض کی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو تب بھی اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ہم نے کرونا وائرس کے معاملے میں اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا۔ مریض کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس وقت تک اسے کھانا اور دوائی فراہم کی جانی چاہیے جب تک اس کی زندگی کا فطری انجام نہ آ جائے۔ تیزی سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو تو کوارنٹین کیا جا سکتا ہے، لیکن جان نہیں لی جا سکتی۔ شریعت میں ایک انسان مردہ کہلاتا ہے اگر اس کا دل اور اس کی سانسیں پوری طرح رک چکی ہو اور ڈاکٹرز نے اعلان کر دیا ہو کہ کوئی راستہ باقی نہیں۔ اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا ہو اور اسپیشلسٹ ایکسپیرینس ڈاکٹرز نے اس کی حامی بھر دی ہو۔ جانور کو بھی رحم کے تحت نہیں مارا جا سکتا، اس کی تکلیف سے نجات دینے کے لیے، اسے راحت دینے کے لیے، کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے معاش کا ذریعہ ہے۔ جانور ذبح کرنا اس ضمن میں حرام ہے کیونکہ اس کی زندگی شریعت کے ذریعے اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ مرسی کلنگ 3 قسم سے ہو سکتا ہے۔ مریض کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے، اسے بتائے بغیر اس کی جان لی جا سکتی ہے، جیسے کسی مینٹلی ریٹارڈڈ بچے کو ختم کر دینا۔ مریض اگر بے ہوش یا کوما میں ہو تو کوئی اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس کا قتل کر دینا اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، یا سمجھنا کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا یہ سوچ کر کہ ہمیں اس بوجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مریض خود اس کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اسے اسسٹڈ سوسائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی انسان خودکشی نہیں کرتا، کوئی اور اس کو سوسائڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے جان لیوا انجیکشن دینا، زندگی باقی رکھنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھانا، جان بوجھ کر فرسٹ ایڈ یا CPR نہ دینا، سرجری کی شدید ضرورت کے باوجود سرجری نہیں کروانا، جس علاج پر زندگی ٹکی ہوئی ہو اس علاج کو کرنے سے منع کرنا، یا علاج کے پروسیجرز میں خلل ڈالنا، جیسے وینٹیلیٹر نکال دینا۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دماغ کی فنکشننگ پوری طرح بند ہو جاتی ہے لیکن دل اور سانس مشین کی مدد سے چل رہے ہوں۔ علماء کے مطابق اگر 3 ایکسپرٹ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ مشین کے نکال دینے کے بعد اس کی سانسوں کو سپورٹ نہیں ملے گی، تب آرٹیفیشل بریتھنگ کی مشین یا وینٹیلیٹر کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن شریعت میں مردہ تب ہی ڈکلیئر ہوگا جب مشین نکالنے کے بعد اس کا دل، سانسیں، دماغ سب بند ہو جائے۔ انسان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک جان اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے، لہٰذا اسے اپنے اوپر مالی بوجھ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی پر فزیکلی انکیپیبل ہونے کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، یعنی کسی شخص کو کسی کی بہت خدمت کرنی پڑ رہی ہے، تو اسے آزمائش سمجھنا چاہیے۔ کبھی مریض خود نجات کے لیے زندگی ختم کر دینے کی اپیل کرتا ہے، لیکن ڈاکٹرز اور رشتہ داروں کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان کو ہم اپنی مرضی سے لے لیں۔ مریض کو بتانا چاہیے کہ اللہ کسی کو بھی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یہ یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے کہ اس تکلیف سہنے سے گناہ مٹتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کے صبر کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جنت کے نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس اعتماد سے زندگی نوازی ہے ہم اسے برقرار رکھیں، اپنی اور دوسروں کی۔
اگر وہ ہمارے علم اور مالی وسائل اور استطاعت کے حدود میں ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے سے محفوظ رکھے جس سے کہ وہ ہم سے ناراض ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔